بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام افشا ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہاں میں آپ کو اپنے ابو کے ساتھ آئے گئے حادثے میں پیش آنے والا واقعہ بتانے جا رہی ہوں۔ حادثہ کچھ ایسا تھا کہ میں اور میری بہن عائشہ ایک فلم دیکھنے گئے تھے۔ رات کے 8 بجے کا شو تھا جو کہ 11 بجے ختم ہوا تھا۔ سنیما سے باہر نکلنے کے بعد کافی لمبا راستہ تھا جو روڈ کی طرف جاتا تھا، بالکل سنسان راستہ۔ آبادی بھی اس وقت کے ٹائم میں اس جگہ بہت کم ہوا کرتی تھی۔ 35 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے اس بات کو۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعہ کو 35 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے، مگر ایسے لگتا ہے کہ یہ کل کا ہی واقعہ ہے۔ خیر، ہم سنیما سے نکلے روڈ کی طرف جہاں جاتے تھے۔ اس ٹائم 12 بج گئے تھے۔ کوئی ٹرانسپورٹ اس ٹائم نہیں مل رہی تھی، تو میرے ابو نے مجھ سے اور میری بہن عائشہ سے کہا کہ ابھی ٹائم بہت ہو گیا ہے اور کوئی رکشہ ٹیکسی بھی ملنا مشکل ہے اور اتنی رات ہو گئی، ایسے میں یہاں کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ پھر ابو نے کہا کہ ہمارے گھر کا راستہ جہاں سے نکلتا ہے اس سائڈ قبرستان پڑے گا، تو ہی ہم جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ خیر، ہمیں گھر جانا تھا تو ابو کی بات پہ عمل کر کے ابو کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ رات کا ٹائم، سنسان جگہ، اوپر سے ساتھ میں قبرستان اور کتوں کی بھونکنے کی آوازیں وحشت پھیلا رہی تھی۔ ہم چلتے رہے۔ جب ہمیں قبرستان میں جیسے ہی داخل ہوئے، ایک عجیب سی پرسرار سی آوازیں سنائی دی۔ ان آوازوں کی وجہ سے ہم تیز تیز چلتے گئے۔ اندھیرا تھا، کچھ نظر بھی ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ابو کو بہت زور سے ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گئے۔ ہم نے ابو کو اٹھانے کے لیے جھکے تو دیکھا وہ ایک قبر تھی، ٹوٹی پھوٹی۔ اس ٹوٹی قبر پر ٹوٹی ہوئی تختی پہ کسی کا نام لکھا تھا، آتا لکھا ہوا، آتا مٹا ہوا۔ شاید کسی کی بہت پرانی قبر تھی۔ خیر، ہم وہاں سے یہ کہہ کے معافی مانگ کے ہم نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، ہمیں معاف کیجیے گا، یہ کہہ کے ہم آگے بڑھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابو چینکے۔ قبرستان میں ایک جگہ اونچا سا سلیب بنا ہوا تھا، اس پہ کفن میں لپٹا ہوا کوئی بات روح ہی ہوگا۔ پتھر ہاتھ میں لیا ہماری طرف پھینکنے ہی والا تھا کہ ابو نے ہمیں سائڈ پہ کیا اور وہ پتھر ابو کو آ لگا۔ ابو بہت زخمی ہو گئے۔ وہاں گورکان کی مدد سے ابو کو اٹھایا گیا، کسی سے لفٹ لے کر گھر تک آئے۔ ابو بہت بری طرح زخمی ہوئے۔ 1-2 دن لگے ابو کو ٹھیک ہونے میں۔ پھر ایک دن ابو نے امی کو بتایا کہ میں قبرستان سے بچیوں کو لے کر آ رہا تھا، مجھ پہ کسی نے حملہ کیا۔ وہ کون تھا میں یہ ضرور پتہ کروں گا۔ میں نے اور عائشہ نے ابو کو بہت سمجھایا کہ ابو آپ وہاں نہیں جائیں گے، مگر ابو ضدی بہت تھے۔ ابو اسی قبرستان پہنچ گئے یہ دیکھنے کہ وہ کون تھا۔ ابو کافی دیر اسی قبرستان میں رہے اور پھر سے ان پہ اسی بدروح نے حملہ کیا تو ابو کے سر پر چوٹیں آئیں۔ ابو زخمی حالت میں جب گھر آئے تو ان کا چہرہ ہی عجیب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ہم سب ڈر گئے اور ابو کے پاس جانے سے ڈرنے لگے۔ میں نے اپنے کزن کو بلایا، ابو کی حالت ہی عجیب ہو گئی تھی۔ پھر ابو کو کسی کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ کسی بدروح کا سایہ ہو گیا ہے۔ ابو تھوڑے بہتر ہوئے تو انہوں نے امی اور مجھے سارا ماجرا بتایا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اس قبرستان میں بدروح نے ان پہ حملہ کیا تھا اور ابو جاننے کی کوشش میں اس کے پاس پہنچ گئے تھے اور اس نے جان لیوا حملہ کیا۔ اس بدروح کی طرف سے ابو یہ سب بتانے کے بعد کچھ دنوں تک اذیت میں رہے اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کی وہ پر وہی ہے جہاں اس بدروح نے حملہ کیا تھا، ان کی قبر بھی وہاں پر ہے اور اس حملے کے بعد ہی ان کی ڈیتھ ہوئی۔
آج اس واقعے کو اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ کل کی ہی بات ہو۔ ابو کے پڑھنے کے بعد سب نے جب سنا تو ہمیں یہی کہا کہ ایسے ٹائم اور اتنی رات میں قبرستان نہیں آنا چاہیے تھا، اور ابو کی غلطی یہ تھی کہ وہ اس بد روح کو دیکھنے گئے تھے کہ وہ آخر تھا کون۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ اصلی اور سچی کہانی؟ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور اسی طرح کی اور سٹوریز اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ میں آپ کے لیے ایسی ہی اصلی اور سچی خوفناک دلچسپ کہانیاں لاتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔